ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ان کے مخارج کے ساتھ، الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اس انداز سے پڑھنا، یہ بہت اہم ہے اور یہ تجوید کا اہم فریضہ ہے۔ یاد رکھیں، لوگ قرآن یہ درست پڑھنا نہیں جانتے، دنیا بھر کی کتابیں ان سے پڑھوا لیں، طرح طرح کی لینگویج کے وہ جاننے والے ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، مگر قرآن پاک کی بات کریں تو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک مولانا صاحب نے پڑھ لیا نا، حافظ صاحب نے پڑھ لیا، تراویح وہ پڑھا دیں گے، نماز مولانا صاحب امام صاحب پڑھا دیں گے، ہمیں اس کی حاجت نہیں۔ حالانکہ آپ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ اور نماز پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیا قرآن پاک کے اندر ادائیگی اس کی درست نہیں کریں گے؟ یاد رکھیں کہ جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں اس پر واجب ہے کہ صحیح حروف کی ادائیگی کے لیے وہ دن رات کوشش کرے۔ بھئی اتنا حصہ تو وہ یاد کرے اور پڑھ لے کہ جس کو اسے نماز میں پڑھنا ہے، یہ ایک مطلب کم ترین درجہ ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ تو میں آپ کو مشورتاً بھی یہ عرض کروں گا کہ اپنی نماز بھی کسی کو ضرور قاری صاحب کو سنا دے۔ ہاں، اتنا ضرور کر لیں کسی اچھے قاری صاحب کے ساتھ کہ آپ قرآن کا اتنا حصہ پڑھ لیں کہ آپ کو کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، سورہ فاتحہ یاد ہو جائے، اتحیات، تشہد یہ اچھی طرح یاد ہو جائے، تسبیحات یہ یاد ہو جائے، تاکہ آپ جب تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت سے بھی پڑھیں گے تو اتحیات تو امام بھی پڑھتے ہیں، مقتدی نے بھی پڑھنی، تسبیحات امام نے بھی پڑھنی، مقتدی نے پڑھنی، تو یہ چیزیں بھی ہمیں خارج کے ساتھ وہ درست طریقے سے ان کی ادائیگی پر قدرت ہونی چاہیے۔ تو ان کو درست پڑھنا، پھر درست کے ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، پھر ٹھہر کے ساتھ ساتھ اگر مزید اس میں دیگر احادیث کو ہم دیکھیں تو اس میں کہ قرآن کو خوبصورت آوازوں کے ساتھ پڑھنا۔ تو آدمی جتنی کوشش کرے اچھا سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھنے کا، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ قرآن سے دل لگائیں، انشاءاللہ یہ قرآن پاک سے جو دل لگے گا دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا، حشر میں بھی سکون ملے گا، کیونکہ قرآن مجید سے جس کا دل لگا ہوتا ہے، ایسے کئی خوش نصیب ہیں کہ جو دنیا میں قرآن پڑھنے والے تھے قبر میں بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔